والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ عز وجل فی تنزیلہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن ان شاء اقام وان شاء ازاغ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قابل صد احترام سالار قافلہ سرخیل علماء حضرت مولانا فیض اللہ صاحب ادام اللہ ظلہ، عقل کوہ کی سرزمین سے میرے ساتھ آئے ہوئے جامعہ کے بہت ہی موقر اساتذہ اکرام، مدرسہ زکریا کے ناظم اعلیٰ قاری حسین صاحب، شہر شہادہ کے بہت ہی موقر اور معزز حضرات علماء اکرام، عمائدین شہر، نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور معزز خواتین اسلام، بڑی دل جمعی کے ساتھ، بشاشت قلب کے ساتھ ہم اپنے ان معصوم نونہالوں بچوں اور بچیوں کے پروگراموں کو سماعت کر رہے تھے۔ اداروں، مکتبوں اور مدرسوں کے سالانہ اجلاس اور پروگراموں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اساتذہ کی اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی محنتوں کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادارے کس محنت اور اشاعت دین اور نشر اسلام کے لیے کس طرح کی تگ و دو اور محنت کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں بہت بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت پر اگر آپ غور کریں گے تو بڑی پیاری اور بڑی اچھی بات جو مفسرین لکھتے ہیں کہ اولاد ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہبہ ہے، بخشش ہے، عطیہ ہے اور گفٹ ہے۔ اسباب ظاہرہ کے اعتبار سے یہ تو ہم جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ نکاح کے بعد اولاد وجود میں آتی ہے، اور نکاح اولاد کے وجود میں آنے کا ایک ظاہری سبب ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ نکاح ہو اور اولاد آ ہی جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی اولاد کی دولت سے محروم نہ ہوتا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہی گرد و پیش میں، ہمارے ہی اطراف و اکناف میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، اور جس سماج میں ہم رہتے ہیں اور دنیا کی یہ بات ہے کہ نہ جانے کتنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسان ایسے بھی ہیں اللہ کی اس سرزمین پر جو اولاد کے لیے کوشاں ہیں، فکر مند ہیں اور مانگتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے
ان کی گودیں آج بھی سونی ہیں. پتہ چلا کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کا عطیہ ہے. اسی لیے قرآن نے کہا والذین یقولون ربنا ہب لنا، ہبہ، لفظ ہبہ استعمال کیا گیا، لیکن اجرت تو اسے کہتے ہیں جو کام کے بعد ملے، معاوضہ تو اسے کہتے ہیں جو انسان کی کاوش اور اس کی جد و جہد کے بعد، محنت کے بعد اس کو دیا جاتا ہے. لیکن ہبہ کہتے ہیں جو بلا استحقاق کے، بغیر محنت کے اللہ اپنی طرف سے یا کوئی کسی کو اپنی طرف سے اس کی محنت و استحقاق کے بغیر عطا کرے، اس کو ہبہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت یوں ہی گفٹ کے طور پر اور انعام کے طور پر ہم کو عطا فرمائی ہے. اور آیت پاک پر آپ غور کیجیے کہ اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ آیت پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اوپر سے آپ چلیں گے تو عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ چلتے چلتے اللہ تعالیٰ کے رحمان اور کے بندوں کی صفات کا تذکرہ ہوتے ہوتے بعد میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفات میں یہ بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنے خزانے سے ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمارے دل کا سرور بنے، جو ہمارے سر کو اونچا اٹھانے کا ذریعہ بنے، جو ہمارے لیے فخر و انبساط کا باعث بنے، جو ہمارے لیے مسرتوں اور شادمانیوں کا ذریعہ بنے. ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد ہم کو عطا فرما. مانگنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد. اور پھر آگے بعد میں کہا گیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، کہ ہماری اولاد متقی بن جائیں، پارسا بن جائے، خدا ترس بن جائے، خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ سے ڈرنے والی بن جائے، اپنے والدین کی اطاعت شعار بن جائے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے والی بن جائے، سماج میں بوڑھوں کا، کمزوروں کے معاون و مددگار بن جائے، گھر میں آداب معاشرت اور آداب زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائے. ایسے متقی ہمارے اولاد بن جائے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ بات چلیں گی نکاح سے، کہ اولاد کا اس کے والدین پر سب سے پہلا حق جو لازم ہے اور ضروری ہے اور سماج میں اچھے انسانوں کے آنے کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے، وہ اولاد کا والدین پر سب سے پہلا حق دنیا میں آنے سے پہلے. اولاد ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے، اس سے پہلے جو حق ہے والدین پر یا ایک باپ پر وہ یہ ہے کہ وہ نکاح میں ایسی خاتون کا انتخاب کرے جس کی گود قرآن کریم کی تلاوت سے آباد رہتی ہو، جس کی تنہائی اللہ کے خوف کے ساتھ گزرتی ہو، جو نمازوں کی پابند ہو، جو خود اپنے بڑوں کا اکرام اور احترام کرنے والی ہو، جو اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارنے والی ہو. نکاح میں جس خاتون کو لایا جائے اس کا انتخاب دین کی اور خشیت کی اور اخلاق کے اعلیٰ معیار کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تب اولاد متقی آئے گی اور ہم متقیوں کے امام بنیں گے. یہ پہلا راستہ اور پہلا زینہ ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہیں سے ٹیڑھا ہو جاتا ہے. گاڑی پٹری سے یہیں سے اتر جاتی ہے اور نکل جاتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں جو نسلیں پروان چڑھے، جو نونہال آگے بڑھے اور سماج کے ذمہ دار بنے اور وہ بہتر ہو، امت کو سنبھالنے والے ہو،
اس کے لیے تو خاتون کا جو انتخاب ہوگا، جو سب سے پہلا اور سب سے پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے اور سیڑھی ہے، وہ نیک خاتون کا انتخاب ہو جسے بیوی بنایا جائے۔ بات تو وہاں سے چلتی ہے۔ اگر اس مضمون کو کھولا جائے تو ہمارے لیے وقت تو ناکافی ہوگا۔ محدث کبیر حضرت علامہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک واضح و بیان میں یہ عجیب بات بیان فرمائی کہ بچے کی تربیت کا جو سلسلہ ہے اور اس کا جو آغاز ہے اور اس کی جو ابتدا ہے وہ شیر خارگی کے زمانے سے ہے۔ شیر خارگی، لیکن عام طور پر اب تک یہ سمجھا گیا ہے کہ شیر خارگی یعنی دودھ پینے کا زمانہ ہم اسے سمجھتے ہیں جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اور ماں کی دو نہروں سے وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے دودھ کی شکل میں، ہم اسے شیر خارگی کا زمانہ سمجھتے ہیں۔ مفتی سعید صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات بیان فرمائی، کہا کہ شیر خارگی کا زمانہ دنیا میں آنے کے بعد نہیں ہے، شیر خارگی کا زمانہ ماں کی کوکھ میں جب بچہ پرورش پا رہا ہے، اس کے بطن میں اور اس کی تھیلی میں اور اس کے کوکھ میں، اسی وقت سے شیر خارگی کا زمانہ۔ جس وقت وہ اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے اور 4 مہینہ اس کو گزر گیا ہے اور اس میں زندگی پڑ چکی ہے اللہ کی طرف سے، تو جو سسٹم غذا کی فراوانی کا یا اس کو پہنچانے کا اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اور بنایا گیا ہے، وہ جمع ہوا خون جو بچہ ناک کے راستے سے ماں کے ذریعے ماں سے حاصل کر رہا ہے اور غذا کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے، یہی شیر خارگی کا زمانہ ہے۔ اس وقت تو ماں کی جو کیفیات بنے گی، اس وقت تو ماں کا جو سلوک ہوگا، جو انداز ہوگا زندگی گزارنے کا، جو اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، 24 گھنٹے کی زندگی اس کی جیسے گزرے گی، پیٹ میں یہ خون پینے والا جو دراصل اس کے لیے شیر ہی ہے، دودھ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سارے اثرات یہ بچہ قبول کرے گا۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کو ایک واقعے سے جو ہے مدلل کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بچہ جب مکتب میں آیا اور استاد محترم نے جب اس کی بسم اللہ کرائی، سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز کروایا، بچہ فر بڑی تیز رفتاری سے پڑھنے لگ گیا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوئی، وہ بھی پڑھ گیا، اس کے بعد کی صورتیں شروع ہوئی، پڑھتا چلا گیا، پہلا پارہ ختم ہو گیا، دوسرا پارہ ختم ہو گیا، اس طرح سے بچے نے 5 پارے مکتب میں پہلی مرتبہ جب اس کو بٹھایا گیا تو بڑی تیز رفتاری سے اپنے استاد کو سنا دیے اور پڑھ دیے۔ استاد نے بڑی حیرت سے اور بڑے تعجب سے یہ بات پوچھی، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ اس بچے کو جو ہے اتنا حصہ بڑی تیز رفتاری سے پڑھا تو اسے یاد ہے۔ تو استاد محترم نے اس کو پوچھا کہ اور بھی تمہیں کوئی حصہ یاد ہے؟ تو کہا کہ مجھے جو ہے آخر پارہ یعنی جس کو ہم پارہ ہم کہتے ہیں وہ بھی مجھ کو یاد ہے، اس نے وہ بھی سنا دیا۔ کہا کہ یہ ایسا کیسے ہوا؟ بڑے حیرت اور تعجب کی بات تھی۔ چنانچہ استاد نے جو ہے بچے کے والد کو بلایا مکتب میں اور مدرسے میں اور ان سے یہ بات پوچھی کہ یہ ماجرا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بچہ تو ابھی بسم اللہ کر رہا ہے لیکن اس نے شروع کے 5 پارے اور اخیر کا پارہ ہم بالکل آسانی سے بڑی تیز رفتاری سے اس نے سنا دیا۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ اس کی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری اہلیہ نے اس کو 5 پارے اور پارہ جو ہے پڑھا دیے تھے، یعنی ماں بڑی پابندی سے یہ پارے اس کے ساتھ جو ہے پڑھا کرتی تھی، بڑے اہتمام سے پڑھا کرتی تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں اس کو سنتا تھا، اور جب یہ پیدا ہوا اور شعور کی اور بالغی کی عمر کو جب یہ پہنچا اور اسے مکتب میں جب بھیجا گیا تو یہ 5 پارے اس نے بچے نے جو ہے ماں کے پیٹ میں ہی یہ جو ہے سن رکھے تھے اور سمجھ رکھے تھے۔ اس کا اثر ہے کہ یہ تمہارے سامنے تیز رفتاری سے پڑھ رہا ہے۔ شیر خارگی کا زمانہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت سے اس کی تعلیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہرحال اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور یہ متقی بنے، اسی کے لیے
اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مدارس کا اور یہ مکاتب کا سسٹم اور نظام قائم کیا گیا ہے۔ ان مکتبوں کا کیا فائدہ ہے، ان مدرسوں کا کیا بینیفٹ ہم کو ملتا ہے؟ میں صرف دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تو ان بچوں کے ذریعے جو ہمیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان مکتبوں میں آنے والے ہمارے یہ بچے خود اپنے مقام کو پہچانیں گے، اپنی حیثیت کو پہچانیں گے۔ نمبر دو، یہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو، اور اپنے گھر کے تمام بڑوں کے ادب و احترام کو پہچاننے والے اور ان کا رسپیکٹ کرنے والے بن جائے گے، ان کی حیثیت کو سمجھنے والے بن جائے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مکاتب قرآنیہ اور ان مدارس میں ان بچوں کو پڑھایا یہی جاتا ہے کہ باپ کی کیا عظمت ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے، تمہارے بڑوں کا کیا ادب و احترام ہے، سماج میں تمہیں کیسی زندگی گزارنا ہے، تمہیں کیسے ذمہ دار بن کر کے رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ان مدرسوں میں اور مکتبوں میں پڑھائی جاتی ہے جو آپ نے ابھی سنی۔ چنانچہ ایک حدیث ہمارے بچوں کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ آپ نے بھی سنا ہے، بارہا آپ سنتے ہیں کہ بھئی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں۔ ایک شخص ایک عالم دین کی خدمت میں بڑی تیز رفتاری سے آیا اور وہ بہت رو رہا تھا، اور روتے ہوئے اس نے اپنا یہ ماجرا اور یہ واقعہ سنایا کہ مولانا آپ کا بہت شکریہ اور آپ کے لیے بہت مبارکبادی۔ مولانا نے اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے، تم رو کیوں رہے ہو اور ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں اور ہمارے وطن میں یہ مدرسہ اور مکتب چلتا ہے، اور وہاں ہمارے بچے نے، میرا بچہ وہاں پڑھتا ہے، یہ روزانہ جب مکتب سے گھر واپس آتا ہے تو یہ اس کے امی کے پیروں کی مالش کرتا ہے، یہ تیل لگاتا ہے، اس کو دباتا ہے۔ کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کہتا ہے کہ جب اس سے پوچھا گیا بچے سے، تو بچے نے یہ جواب دیا کہ ہمارے مکتب میں ہمارے استاد اور معلم نے ہم کو یہ بتایا، یہ حدیث سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو بچے کو بلا کر جب یہ بات پوچھی گئی کہ تم کیوں روزانہ اپنے والدہ کے پیروں کی مالش کرتے ہو اور ان کی خدمت کرتے ہو، کہا کہ میں اس حدیث کو جب سے میں نے اپنے استاد سے سنا ہے تب سے میں اپنے ماں کے قدموں کے نیچے جنت تلاش کر رہا ہوں۔ یہ فائدہ ہے ہمارے مکتبوں کا۔ ورنہ اگر اس کے برخلاف، اس کے برعکس، اگر ہمارے یہ بچے مکتب میں، مدرسوں میں اگر اپنی اس عمر میں نہیں آئیں گے، دین کی بنیادی اور بیسک تعلیم کو اگر یہ حاصل نہیں کریں گے، اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر یہ نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے، اور ایسے ہی اگر کانٹے دار بن کر کے اگر یہ پروان چڑھ جائیں گے تو ہوگا کیا؟ آپ اسے بھی سمجھیے۔ ہوگا یہ کہ کویت کا یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک شخص نے کویت کی عدالت میں ایک کیس اور ایک مقدمہ دائر کیا، اور اس نے میجسٹر اور جج کے سامنے یہ بات کہا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہے، میرا دھیان نہیں رکھتا اور مجھے کوئی خرچ نہیں دیتا ہے، اس لیے جج صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے بچے کو بلائیں اور قانون کے تحت اسے مجبور کریں کہ وہ مجھے ماہانہ کچھ نہ کچھ جو ہے خرچ دیا کرے، اس لیے کہ میں اس کا باپ ہوں۔ یہ کیس باپ نے کویت کی ایک عدالت میں دائر کیا۔ جج کے ذریعے سے بچے کو عدالت میں حاضر کیا گیا۔ میجسٹر اور جج صاحب نے بچے کو کہا کہ یہ تمہارے والد ہیں، کہا کہ جی یہ میرے والد ہیں، کہا کہ تمہاری یہ ایک شکایت لے کر کے آئے اور تمہارے خلاف ایک مقدمہ ہے کہ تم اپنے والد کا خیال نہیں رکھتے اور انہیں کچھ بھی خرچ کے لیے دیتے نہیں ہو۔
تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ بچے نے کہا کہ میں اس لیے نہیں دیتا ہوں کوئی خرچ، اس لیے کہ میرے والد کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بہت مالدار ہے، اور حقیقت میں بھی شیخ اربوں پتی تھے، انہیں کوئی ضرورت ظاہر میں تھی نہیں۔ تو جج صاحب والد کی طرف متوجہ ہوئے، جب آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ مطالبہ؟ کہا کہ میں اس کا باپ ہوں اور میرا اس پر رائٹ ہے، لہٰذا آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ماہانہ کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ مجھے دے، اور میری ایک شرط اور ہے ساتھ میں، چاہے 1 دینار، کویت میں دینار چلتا ہے، 1 دینار صحیح یہ ماہانہ مجھ کو لا کر دے، اور خود لا کر کے دے، کسی کے ذریعے سے نہ بھیجے، 1 دینار صرف۔ جج صاحب نے بچے سے کہا کہ ایسا تمہیں کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے۔ اس کو آمادہ کر لیا گیا کہ ہر مہینہ تمہیں اپنے والد کو گھر جا کر کے اپنے ہاتھوں سے 1 دینار دینا ہے۔ والد کروڑ پتی اربوں پتی آدمی، کیس ختم ہو گیا۔ اکیلے میں تنہائی میں جج صاحب نے والد صاحب سے پوچھا کہ جب آپ کروڑ پتی ہے، آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ مقدمہ ڈالتے ہیں اور یہ مطالبہ آپ کا کہ میرا بچہ 1 دینار کم سے کم ماہانہ مجھ کو دے گا، اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے اور وجہ کیا ہے؟ تو والد نے بڑی عجیب بات کہی جو ہم سب کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ والد نے یہ بات کہی کہ بات دراصل جج صاحب یہ نہیں ہے کہ بچہ مجھے 1 دینار دے یا 1,00,000 دینار دے، مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میرا بچہ مجھ سے دور رہتا ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں میں اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ پاتا ہوں، مہینوں گزر جاتے ہیں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کے عدالت میں یہ مقدمہ اس لیے داخل کیا ہے، اور 1 دینار منتھلی اور ماہانہ دینا یہ تو ایک بہانہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ 1 دینار اور 1 روپیہ دینے کے واسطے ہر مہینہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میری آنکھوں کا تارا ہر مہینہ میرے سامنے آئے گا، کم سے کم میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گا، بس یہ بنیاد ہے۔ جب دین کی تعلیم نہ ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں آئے گی، اور اسلام کی بنیادی تعلیم سے ہماری نسلیں جب آشنا نہیں ہوں گی اور نہیں پہچانے گی، تو اس طرح وہ اپنے والدین کو بھی نہیں پہچانے گی، اپنے بڑوں کا اکرام نہیں جانے گی، اور اپنے باپ کو بھی اس طرح نظر انداز کرے گی جیسا کہ ہم نے اس واقعہ سے سمجھا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانیں گے، اپنے ماں باپ کی عظمتوں کو جانیں گے، ان کے حقوق کی رعایت کرنے والے بن جائیں گے، اور ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اپنی اولاد سے کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی سرور بنے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمارے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ آج دیکھیے سب گھروں کے اندر بے سکونی ہے، مالدار کے گھر کھنگال لیجئے، کمزوروں اور کم آمدنی والوں کے گھر، غریبوں کے گھر دیکھ لیجئے، ہر گھر بے سکونی کا گہوارہ اور اڈا بن چکا ہے، مختلف قسموں کی پریشانیاں، مختلف زاویوں سے الجھنیں ہر گھر کے اندر ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، کوئی گھر سکون والا نہیں نظر آتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے کتاب اللہ کی تلاوت ختم ہو گئی، ہمارے گھروں سے کتاب اللہ کی تلاوت ختم ہو گئی۔ جب یہ بچے مکتب میں آئیں گے اور قرآن سیکھیں گے، اور سیکھ کر جب مکتب میں پڑھیں گے، یہ اپنے گھر پر بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ ان کے اساتذہ اعظام اور اکرام انہیں مکلف کرتے ہیں کہ گھر پر جا کر بھی تمہیں قرآن پڑھنا ہے، اور اتنا یاد کر کے لانا ہے، اس کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے۔ تو یہ بچے جب مکتب میں قرآن پڑھیں گے اور سیکھیں گے تو گھر میں بھی تلاوت کریں گے، اور جب گھر میں بچے تلاوت کریں گے تو تلاوت قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں سے شیطانوں کو بھگائیں گے، اس لیے کہ جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہاں شیطان اپنا بسیرا اور اپنا ڈیرا جماتا ہے، اور وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں ہیں
اور روزی میں برکت نہیں سمجھ میں آتی نظر آتی ہے، اور ایک دوسرے سے ناچاکیاں ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے کسی کی بنتی نہیں ہے، اور گھر کا ماحول بالکل بکھرا بکھرا سا منتشر نظر آتا ہے، اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے، تو ہمارا دماغ تو کسی اور جگہ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے گھر میں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی جادو اور ٹونا کر دیا. ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ باہر کا کسی نے کر دیا. کوئی باہر کا کسی نے کچھ نہیں کیا ہے، کوئی جادو نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے. بات سچی یہ ہے کہ ہمارے گھر اللہ کی کتاب اس کی تلاوت سے محروم ہے، اس لیے شیطان نے بسیرا کیا اور ڈیرا جمایا ہے، اور وہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، قرآن کریم نے کہا شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، گھر میں ایک دوسرے کا مخالف بناتا ہو، گھر میں ایک دوسرے کے خلاف بناتا ہے، وسوسے ڈال کر کے دوریاں پیدا کرتا ہے. جب قرآن کریم کی تلاوت گھر میں ہوگی تو شیطان بھاگے گا، اس لیے کہ جہاں روشنی آتی ہے وہاں اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. قرآن ایک نور ہے، لقد انزلنا الیک کہ نور و کتاب مبین. قرآن کریم میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک نور اور ایک کتاب مبین اتاری ہے. تو اللہ کا کلام ایک روشنی ہے، ایک نور ہے. جب یہ نور ہمارے گھروں میں آئے گا تو اندھیرے چھٹیں گے، گھر سے وسوسے دور ہوں گے، آپس کے اختلافات ختم ہوں گے. یہ مکاتب کا ایک بہت بڑا دوسرا فائدہ ہے. اور آخری بات کی طرف میں جا رہا ہوں. ان مکاتب قرآنیہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی. ان مکاتب قرآنیہ اور مدارس سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی، اور ایمان ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس سے پہلے میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں دوسری. حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیگمات اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہے، ایک صحابی ہے حضرت اسہل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سوال کرنے کے لیے آئے. بہت عجیب سوال ہے اور بڑے پتے اور کام کی بات ہے. یہ دور فتنے کا دور چل رہا ہے میرے بھائیوں. ایمان کے لٹیرے گلی گلی، کوچا کوچا، بستی بستی، شہر شہر، ریاست ریاست میں ایمان کو لوٹنے والے اس وقت پھر رہے ہیں. ہم لوگ قیامت سے بالکل قریب دور سے گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں. ایمان کے جانے کے چانسز اور خطرات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس وقت. اس لیے بھی اس بات کو بغور سننا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حضرت اسہل بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال کرنے کے لیے گئے، اور سوال یہ کیا کہ اماں جان بتائیے کہ آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی ساتھی، اور آپ کے دن اور رات آپ کے سامنے ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی دعا کرتے ہوئے پایا؟ سب سے زیادہ دعا آپ کون سی کیا کرتے تھے؟ حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زیادہ تر جو دعا کرتے ہوئے پایا وہ یہ دعا ہے: اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ بھی میرے ساتھ بولیے: اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پلٹ دینے والے پروردگار، میرے دل کو ایمان پر جما دے، دین پر جما دے. ایمان کی فکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکثرت یہ دعا ہوتی تھی. اب آگے سنیے، حضرت ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دعا بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور مانگتے ہیں، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو ایمان پر جما دے، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے بیان فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعیہ الرحمن ان شاء اقام
وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کے قلوب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ساری انسانیت کے قلوب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ ان شاء اقامہ، اگر چاہے تو اخیر وقتوں میں ایمان کو باقی رکھے، وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، اور اگر چاہے تو مرتے مرتے ایمان ہم سے لے لے۔ اس کا مطلب یہ انشاء اقامہ، اگر چاہے تو ہمارے دل کو ایمان پر جمائے رکھے زندگی کی آخری سانسوں تک، اور اگر چاہے تو اخیر وقتوں میں اللہ تعالی ہم سے ایمان لے لے، وَإِن شَاءَ أَزَاغَ، ہم سے ایمان چھین لے۔ اس لیے میں زیادہ تر یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو ایمان پر باقی رکھ اور سلامت رکھ۔ اس لیے ہم سب کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان مکاتب قرآنیہ سے ہمارے بچوں کا بھی ایمان محفوظ ہوگا، اور جب بچے ان مکتبوں اور مدرسوں سے ایمان کی یہ روشنی اور کرن لے کر کے جب ہمارے گھروں میں آئیں گے اور واپس آئیں گے، تو ان کی محنتوں سے اور ان کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں گھر میں بھی انشاءاللہ ایمان کے تذکرے ہوں گے، تعلیم ہوگی، تربیت کا ماحول جب بنے گا تو اللہ تعالی ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ 1994 کی بات ہے، پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہیں کہ ان کا 1994 کے اندر سمرقند کا سفر ہوا، تو وہاں پر سمرقند کے حالات جو پہلے تھے، ایک زمانہ تھا وہاں پر اسلام 800 سالہ اسلام کی زرین اور تابناک حکومت رہی، وہ زوال کے بعد جب اسلام کو زوال آیا اور حالات بگڑے، اس کے بعد کا یہ سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ میری ملاقات وہاں پر جو ہے مفتی اعظم سمرقند سے ہوئی، اور دیگر پروگرام ہوئے، اس کے بعد چند نوجوان دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کو ہمارے گھر چلنا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹائم اس کی گنجائش اور اجازت نہیں دیتا ہے، لیکن مفتی اعظم سمرقند جو تھے انہوں نے سفارش کی، کہا کہ حضرت آپ کو ان کے گھر چلنا ہوگا، بڑی اہم بات ہے اور ضرورت ہے، آپ چلیں گے۔ اور راستے میں یہ ماجرا انہوں نے اور یہ واقعہ سنایا کہ جب سمرقند، بخارا، تاشقند اور یہ اندلس کے جب حالات وہاں پر آئے اور دشمنان اسلام نے وہاں پر سے اسلام کو مٹانے کی انتھک کوششیں کی اور کاوشیں کی، اس زمانے میں ایمان کی بات کرنا ایک بڑا جرم تھا۔ قرآن کریم کا ایک صفحہ اگر کسی کے پاس مل جاتا اسے قتل کر دیا جاتا تھا، گھروں میں قرآن کا رکھنا دشوار تھا، مکتب کی تعلیم بند ہو چکی تھی، مدارس پر تالے لگ چکے تھے۔ ایسے حالات میں ایک خاتون جو ان نوجوانوں کی والدہ ہے، اس وقت تو اس کی عمر 20 سال کی تھی، 20 سال کی تھی، نوجوان تھی، یہ اس وقت تو کھلے طور پر اسلام کی تبلیغ کرتی رہی، اور خواتین اسلام کو دہریت سے، خدا کے انکار سے، دین مخالف طاقتوں سے بچانے کے لیے کھلے طور پر یہ محنت کرتی رہی اور ان کو بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ لوگوں نے یہ بات دیکھی کہ ہمیں بڑا ڈر لگتا تھا کہ فوج آئیں گی، اس کو اٹھا لے جائے گی، اور اس خاتون کی عزت و آبرو بھی خطرے میں ہے۔ اس کے باوجود اس نے یہ کہا، چاہے میری عزت جائے، چاہے میری جان چلی جائے، لیکن میں اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ اس وقت کو، یعنی اس معاملے کو 70 سال بیت چکے ہیں، اور اس وقت اس خاتون کی عمر 90 سال کی ہو چکی ہے۔ جب ہم ان نوجوانوں کی والدہ کے گھر گئے تو ایک صحن کے اندر چارپائی پر یہ خاتون جو اب 90 سال کی ہو گئی ہے لیٹی ہوئی تھی۔ ہم 1 میٹر اور 1.5 میٹر کے فاصلے سے کھڑے ہو گئے اور ہم نے سلام کرنے کے بعد حضرت پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ میں نے دور سے سلام کیا اور کہا کہ اماں جان، ہم آپ سے دعائیں لینے کے لیے آئے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے، کیونکہ ایسی جو ہے جفا کش خاتون اور ایمان اور اسلام کے لیے تغودہ اور محنت کرنے والی، جان کو ہتھیلی پر رکھ کر محنت کرنے والی یہ خاتون جو ہے اللہ کی جو ہے بہت بڑی نعمت تھی ہمارے لیے، اس کا دیدار اور اس کو دیکھنا اور اس کی دعائیں لینا۔ تو ہم نے کہا کہ اماں جان آپ دعا کر دیجئے، ہم آپ سے دعائیں لینے کے لیے آئے۔ تو وہ خاتون جن کے ہاتھ پردے میں تھے، ایک چادر ان کے بدن پر اڑائی ہوئی تھی، اسی چادر میں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کہنے لگے، مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ جس خاتون نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ
ایمان کی حفاظت کے لیے دیا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا کر ان دشمنوں کے نرگے میں پہنچ کر کے جس خاتون نے اسلام کو بچانے کی، ایمان کی حفاظت کی یہ کوششیں کی، اخیر وقتوں میں اس کا کہنا یہی ہے کہ اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا کر کے رکھنا۔ میرے بھائیوں، اس وقت تو حالات یہی ہے کہ ہم سے ہمارا ایمان لینے کی کوششیں ہو رہی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ بھی چل رہا ہے، بہائیت کا فتنہ بھی چل رہا ہے، اور گوہر شاہی کا فتنہ بھی چل رہا ہے۔ پڑوسی ملکوں میں ایک شخص پیدا ہوا تھا جس کا نام جو ہے وہ ریاض تھا، گوہر شاہی۔ اس نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں، اور یہ بھی دعویٰ کر دیا میں خداؤں کا خدا ہوں، رب الارباب ہوں۔ اس وقت تو لندن میں بیٹھا ہوا اس کا ایک چیلا ہے، اس کا ایک شاگرد ہے جس کا نام یونس ہے، یونس گوہر شاہی۔ وہ لندن میں بیٹھ کر کے پوری دنیا میں یہ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ میں خدا ہوں اور میں رب الارباب ہوں، خدا میرے زانوؤں میں اور میری گود میں اتر آیا ہے۔ ایسے ایسے فتنے چل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ شکیل بن حنیف کہتا ہے کہ میں مہدی علیہ السلام ہوں، میں عیسیٰ مسیح ہوں۔ یہ سارے حالات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ جیسے ہم نے بڑی فکروں کے ساتھ، بڑی جو ہے کوششوں کے ساتھ مدرسہ مصباح الاسلام جو بہت مرکزی، بہت معیاری تعلیم کا ایک سینٹر ہے، مرکز ہے، ابھی ہم نے جو پروگرام سنا ہے ماشاءاللہ ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ بچوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ یہ پروگرام پیش کیا۔ ان کے اساتذہ کی محنت، بھرپور محنت ہمارے سامنے آئی، اور مینجمنٹ اور ذمہ داروں کی توجہات بھی ہم کو جھلکتی ہوئی نظر آئی ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی خوش آئند ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو بڑی عمر کے حضرات، چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ ادھیڑ عمر والے ہو، انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان مدرسوں میں، مکتبوں میں آ کر کے دیگر اوقات میں کوئی ایسا سسٹم اور ایسا نظام بنائے کہ وہ قرآن سیکھے۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں میں، بڑودہ کا واقعہ حضرت مفتی فاروق صاحب مدنی ادام اللہ ذلہ نے بیان فرمایا اپنے واعظ میں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا بڑودہ جانا ہوا، ایک مدرسے اور مکتب کے سلسلے میں جلسے میں گیا تھا، تو وہاں پر جو ہے بڑوں کی تعلیم کا بھی انتظام تھا، رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک، یعنی 2 گھنٹہ بڑے عمر کے حضرات قرآن سیکھنے آتے ہیں۔ اس میں کہا کہ ایک شخص کا قرآن مکمل ہوا تھا، اس کے پروگرام میں گیا تھا، یعنی ایک بوڑھے شخص نے، عمر سنیں گے آپ کو حیرت ہوگی، 70 سال کی عمر، قرآن کو تجوید اور صحت کے ساتھ انہوں نے سیکھنے کا بیڑا اٹھایا، اور 70 سال کی عمر ہو گئی اور ان کا ناظرہ قرآن مکمل ہوا تھا۔ ان کی تکمیل کے موقع پر مفتی صاحب وہاں پر گئے تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ پروگرام جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد خبر آئی 1 مہینے کے بعد کہ وہ 70 سالہ بوڑھا شخص جنہیں اخیر عمر میں قرآن کو صحیح کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور ناظرہ مکمل بھی ہوا، ان کا انتقال ہو گیا 1 مہینے کے بعد، قرآن تکمیل کرنے کے 1 مہینے کے بعد۔ اور کسی نے خواب میں دیکھا ان انتقال کرنے والے بوڑھے شخص کو کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی اس لیے کہ تم نے زندگی کے آخری حصے میں میرے کلام کو صحیح پڑھنے کی محنت اور کوشش کی تھی۔ یہ ادا تمہاری ہم کو ایسی پسند آئی ہے کہ اس ادا کے نتیجے ہم تمہاری پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ بڑی عمر کے حضرات بھی اس بات کی کوشش کرے کہ ذمہ دار صرف یہ بچے نہیں ہیں، ذمہ دار صرف اساتذہ نہیں ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ مائیں بہنیں بھی کوشش کرے، مرد و حضرات بھی کوشش کرے کہ ہمارے بچے جیسے پڑھ رہے ہیں اچھا قرآن اور دین کی بنیادی تعلیم لے رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیم سے آشنا رہے، قرآن کو صحیح پڑھنے کی محنت کرے، کوشش کرے۔ آخری بات میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، یہاں جو ایک پروگرام پیش کیا گیا موبائل کے تعلق سے، عنوان بینر پر یہ لگا ہوا تھا کہ موبائل ہٹاؤ زندگی بچاؤ، میں اس میں اضافہ کرتا ہوں عنوان یہ ہونا چاہیے تھا کہ موبائل ہٹاؤ ایمان بچاؤ، موبائل ہٹاؤ اور ایمان بچاؤ۔ یہ آلہ جو ہمارے ہاتھوں میں میرے بھائیوں، خصوصاً نوجوانوں کے ہاتھ میں، ویسے تو مبتلا سبھی ہے لیکن خصوصاً ہمارے نوجوان اس کو غلط استعمال کر کے بہت زیادہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہا ہے۔ یہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے میرے بھائیوں ہماری مینٹلٹی کو واچ کیا جا رہا ہے،
ہماری سوچ کو، ہماری وچار دھارا کو اور ہماری فہم کو اور ہمارے دماغ کو وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسٹاگرام ہو یا فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو یا یوٹیوب ہو اور جو سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے جتنے بھی پروگرام ہیں جس میں ہم جاتے ہیں اور جس چیز کو ہم کلک کرتے ہیں اور ٹچ کرتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ چیزیں ساری آتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہمیں پرکھا جاتا ہے کہ یہ کس چیز کو زیادہ فالو کرتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ ہمارے لیے تباہی کا یہ راستہ ہے اور ایمان لینے کا یہ راستہ موبائل کی شکل میں آ گیا ہے۔ بقدر ضرورت اس کا استعمال کیا جائے اور ضرورت مند حضرات ہی اس کا استعمال کرے۔ موبائل کی وبا سے، اس لعنت سے حتی الامکان بلا ضرورت ہم جو ہے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل زندگی نہیں، یہ ایمان کو لینے کا آلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مکتب کو، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ تمام حاضرین مجلس کی بیٹھنے کو اور ان کی حاضری کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے۔ ان بچوں اور بچیوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ یہ تمام علماء کرام جو اس وقت ہمارے سامنے اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو، محنتوں کو پورے شہر بھر کے لیے جو ہے بار آور فرمائے اور قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی میں اپنی طرف سے مکتب حاضہ کے اساتذہ اور ذمہ داروں کی طرف سے جامعہ ارشاد العلوم عقل کوہ سے آئے ہوئے تمامی مہمانان اکرام اور ہمارے شہر شہادہ کے تمامی علماء و حفاظ اکرام کا اور آپ تمامی حضرات کا جو شروع سے آخر تک ہماری ماں بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی بہت ساری مصروفیتوں سے وقت نکال کر آئے ہیں، ہم سب کا شکر گزار، ہم سب کے شکر گزار ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو، ہم کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدل عطا فرماوے۔ ابھی اذان ہوگی مسجد میں ہی اور عشاء کی نماز بھی ہوں گی، نماز پڑھ کر کے لوگ اپنے گھروں پر تشریف۔ تو سر سوال اذان کے 10 منٹ بعد جماعت ہوگی مسجد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد حمدا لا یرید قائلہ الا رضاک ولک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیئتک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الہاشمی وآلہ وسلم تسلیما۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم اجعلنا من الراشدین۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ ہم نے آپ کی نافرمانی میں گزارا ہے، اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کے علم کے مطابق زندگی کا جو حصہ باقی ہے اپنی طاعات اور مرضیات میں چلنا اور چلانا آسان فرما۔ رب کریم ہم سب کے ایمان کی، ہمارے نسلوں اور اولاد کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری آنکھوں کو، اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے دلوں کا سرور بنا۔ اے اللہ اخلاق کی بلندی سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اپنی معرفت، اپنے حبیب کی معرفت ہم سب کو عطا فرما۔ جتنے ہمارے مرد و خواتین حضرات علماء کرام، جتنے حاضرین مجلس ہے، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل نازل فرما۔ اس شہر والوں کو خوب نوازنے کا فیصلہ فرما، سب کی مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کو بہترین مقدر کا جوڑ عطا فرما، بہترین جوڑ مقدر فرما۔ خداوند عالم ہمارے ان بچوں کو علم نافع عطا فرما، اخلاق کی بلندی عطا فرما۔ اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازنے کا فیصلہ فرما۔ اس مدرسے کو چلانے کے لیے جو اساتذہ کرام، جو ذمہ داران اور جو نوجوان اے اللہ محنت کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں عافیت کے
ساتھ برکت عطا فرما۔ مولا کریم ایک گزارش ان دعاؤں کے ساتھ ہماری یہ ہے، اس وقت رئیس الجامعہ اے اللہ کافی بیمار چل رہے ہیں، اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے انہیں افاقہ عطا فرمایا، مزید افاقہ عطا فرما، مزید صحت کی دولت سے مالا مال فرما، جو مشکلات ہیں جو رکاوٹیں ہیں اے اللہ حضرت کو عافیت عطا فرما، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما، جامعہ کی اور حضرت کی خوب حفاظت فرما، حاضرین مجلس کی جملہ حاجات اور ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما۔ خداوند عالم ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھئی